اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج سپتمبر 1983 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تحریم کی اولی آیات سے ہو رہا ہے۔ سابقہ 2 درسوں میں اس سورت کی پہلی 2 آیات کے متعلق کچھ تمہیدی یا تعارفی سی گفتگو ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو جو حرام نہیں تھی اس کا استعمال اپنے اوپر پابندی عائد کر لی تھی اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے تنبیہ آئی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے غلط نتائج نکالے جا سکتے ہیں بعد میں جا کر کہ یہ چیز جو تھی یہ خدا کی طرف سے ہی حرام ہوئی تھی۔ یہ سب چیزیں تفصیلی گفتگو سابقہ درسوں میں ہو چکی۔ دوسری آیت جو ہے اس میں یہ تھا کہ خدا نے کوئی رازدارانہ طور پر کوئی بات اپنی کسی بیوی سے کہی، اس نے کسی دوسری بیوی سے اس کا اظہار کر دیا اور اس سے پھر ذرا کچھ مناقشت سی ہوئی باہمی، اور پھر وہ معاملہ جو تھا وہ سلجھ گیا۔ یہ گھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ اسوہ یا ایک نمونہ بننا تھا آنے والی امت کے لیے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جہاں کہیں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں بتا دی ہے۔ تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں حقیقت میں، لیکن اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے ہم سے اور امت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے۔ دوسری آیت جو تھی میں اس کی پہلے تلاوت کر دیتا ہوں، عام ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ بات صاف ہے، ایک نقطہ اس میں ایسا ہے جس کی ذرا سی وضاحت طلب ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے کوئی بات کہی، اسرہ کے لفظ کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ رازدارانہ طور پہ کوئی بات کہی تھی، وہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا، تو اس نے کسی اور کو بھی بتا دیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، یوں کہیے ترجمے یا معنی کے اعتبار سے، تو آپ نے اپنی پہلی اس بیوی سے کچھ بات تو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، باقی یہ چیز جو تھی کہ کس نے یہ کہا ہے، کس نے بتایا ہے، غالباً یہ بات تھی کہ جو نہیں کہی گئی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا ہے علیم الخبیر نے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جو میں نے کہا تھا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، اگرچہ آپ احباب تو آپ برسوں سے درس سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو تو دقت نہیں ہوگی اس قسم کے سمجھنے کی۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ العلیم الخبیر سے مراد ہی وہ بیوی تھی جس کو اس کا علم تھا، جس کو اس کی خبر تھی، لیکن اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ العلیم اور الخبیر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا معنی کے اعتبار سے۔ تو یہاں یہ بات ہوتی ہے یہ پیدا کہ خدا نے جو بتایا وہ تو وحی ہوتی ہے اور وحی تو قرآن میں ہی آتی ہے، تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہی بھی ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں عام طور پر
فطری طریق کے اوپر بھی کچھ معلوم ہوتی ہیں، ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن میں، اور میں نے تو اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا تھا طلوع اسلام میں جو شائع کیا تھا، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو طرح طرح کی تعویلات ہوتی ہیں۔ اسے ذہن میں رکھیے۔ میں وہ مختلف مقامات اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا، بڑی تفصیل سے میں نے وہ مقالہ لکھ دیا تھا۔ تقدیر کی گرہیں غالباً اس کا عنوان تھا، طلوع اسلام میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے، اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اس کی بین مثال مثلا سورہ مائدہ کی آیت 4 ہے، 5ویں سورت کی 4تھی آیت، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو سدھاتے ہو شکار کرنا اس علم کی بنا پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو سدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو براہ راست نہیں دیا ہے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ وہ علم جو خدا مما علمکم اللہ وہاں ہے، وہ علم جو خدا نے تمہیں جو سکھایا ہے، اس سے تم اپنے ان کتوں کو سدھاتے ہو، پرندوں کو سدھاتے ہو۔ میں نے ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز جو ہے فطری طور پہ بھی جو چیز انسان اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جس کا علم حاصل کرتا ہے، اسے بھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں یہ چیز کسی دوسرے وقت پہ عرض کروں گا کہ اسے اپنی طرف وہ کیوں منسوب کرتا ہے اور کن حالات میں منسوب کرتا ہے۔ یہ بین مثال تو موجود ہے نا کہ شکاری کتوں کو جو سدھاتے ہیں تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یا تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے، استاد سے سیکھا ہوتا ہے، یا اپنے طور پہ ہی اس کو اخذ کیا ہوتا ہے یا مرتب کیا ہوتا ہے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پہ تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال، یا علامہ بالقلم جو قرآن نے کہا ہے، خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، تو اب سیدھی بات ہے کہ خدا تو نہیں سکھاتا نا یہ اس طرح قلم سے لکھنا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پہ تم ایسا کرتے ہو۔ اگر یہ ذہن میں بات رکھ لی جائے تو بہت سے مقامات صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تفصیل میں جاؤں اس وقت نہیں جا سکتا، کبھی اور عرض کروں گا کہ آخر میں علت العلل یا مسبب الاسباب، دا فرسٹ کاز جسے آپ کہیں گے، کڑیاں میں لاتے چلے جائیے تو آخر میں یہی بات ہوگی کہ وہ خدا کا عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ انسان کرتا ہے۔ کبھی اس کو خدا اس انسان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہا حضور کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ مجھے سکھایا علیم و خبیر نے، تو یہ وحی کی روح سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے اور وحی قرآن ہی کے اندر ہے۔ بہرحال بات آپ نے یہ کہہ دی کہ مجھے یہ علم ہو گیا اس کے متعلق۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے، اس قسم کے اختلافات میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن گھر کی زندگی کو پورا پرسکون بنانا چاہتا ہے، بڑا خوشگوار رکھنا چاہتا ہے۔ اسے وہ جنت کہہ کے پکارا ہے اس نے سورہ بقرہ میں۔ اس زندگی کو، جو گھر کی زندگی سکون اور مودت اور رحمت اور سکینت کی زندگی ہو، اسے اس نے جنت کہہ کر پکارا ہے۔ تو اس جنت کی زندگی میں اگر ذرا سی بھی کہیں خلش واقعہ ہو جائے، تھوڑی سی بھی پھانس چبھ جائے، تو وہ بات باقی رہتی نہیں ہے۔ یہ واقعات اس لیے بتا دیے ہیں کہ اور تو اور رسول کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آ گئے تھے، آ سکتے تھے کہ جس میں کچھ اختلاف گھر میں پیدا ہو سکتا۔ اختلاف کو سلجھانے کی شکلیں قرآن نے بتا دی ہیں، اور اگر کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے تو ہمارے لیے اس کے اندر تلقین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گھر میں مناقشات اور اختلافات کی